بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستان محترم، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل جنبش عامر محمود کے ساتھ عامر محمود نقشبندی۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے نظام کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، انسانوں کے ساتھ معاون بنایا ہے، اس کے لیے باقاعدہ موٹیویٹ کیا ہے، احکامات دیے ہیں۔ جس حقوق و فرائض کا ایک تصور ہے ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں، اس کے بغیر فرد واحد کی زندگی بھی نہیں گزرتی، ٹھیک ہے کہ خاندانی زندگی بسر ہو، ریاستی زندگی بسر ہو۔ جب تک حقوق و فرائض کا سختی کے ساتھ عمل درآمد نہیں ہوگا، اس کا پیغام نہیں ہوگا، اس پر عمل نہیں ہوگا، تو یقین کریں فرد واحد کی زندگی بھی نہیں گزر سکتی۔ ہم چاہیں کہ اس طرح خاندان کی زندگی بسر ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے نہ ریاستی زندگی بسر ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے بے شمار احکامات اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو معلم انسانیت کہتے ہیں، جن کو فخر انسانیت کہتے ہیں، جن کو مقصود کائنات کہتے ہیں، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، اسی لیے کہ آپ کی جو تعلیمات ہیں انسانی فلاح کے لیے وہ باکمال ہیں، باکمال ہیں۔ دیکھیں جیسے حقوق و فرائض کے حوالے سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے اس نقطہ نظر سے کہ میں اپنے کسی بھائی کا، کسی دوسرے انسان کا حق کھا جاؤں، اس کی کھائی ہوئی چیز کو جو اس کی تھی کھا میں نے لی، اور جب مجھ پر الزام لگا تو میں نے اس پر قسم اٹھا دی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس شخص کا پکا پکا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے ادا ہو چکی ہے، اور یقیناً اللہ کے پیارے نبی کی جو باتیں ہیں وہ اللہ کی رضا ہے، قرآن کے معاملات ہیں، قرآن کے فیصلے ہیں، ان کی وضاحتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے بھی انسانوں کو سمجھایا ہے، انسانوں کو تعلیم دی ہے، پریچ کیا ہے، موٹیویٹ کیا ہے، ڈرایا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے، خوشخبریاں بھی دی ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا، چاہے وہ بلڈ ریلیشن میں ہو، چاہے آپ کی ہمسائیگی میں ہو، یا دور کا کہیں عزیز رشتہ دار ہو جس کا آپ کے اوپر کوئی حق بنتا ہے، اور آپ نے اس کا حق کھا لیا، اس کی جائیداد کھا لی، اس کا پیسہ کھا لیا، اس کو کسی بھی طریقے سے آپ نے نقصان پہنچایا، اور جب وہ بات سامنے آئے تو آپ اللہ رسول کو سامنے رکھتے ہوئے آپ قسم اٹھا دیں، جھوٹ کیا آپ نے، قسم بھی اس لیے کہ دھوکہ دینا ہے۔ تو اللہ کا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کا پکا پکا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات فرما دیں، اس کو بچائے گا کون؟ آج بھی یہ وقت ہے، یہ موقع ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات ہمارے کانوں تک پہنچ گئی، شاید میں بھی ذریعہ بن رہا ہوں۔ تو ہم اپنی اپنی جگہ پر سوچ لیں کہ زندگی انتہائی ناپائیدار ہے۔ کئی موتیں ایسی دیکھ لیں، لمحہ پہلے وہ ہمارے ساتھ تھا، لمحہ بعد ہمارے درمیان موجود نہیں تھا۔ جب تک یہ سانس چل رہا ہے، آپ ہو یا میں ہوں، ہمارے پاس موقع ہے لوٹ آنے کا۔ ہم سیدھے راستے پر، اہدنا الصراط المستقیم والی بات ہے، سیدھے راستے پر لوٹ آئیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے محبت کی بات کریں۔ آج کی میں قسم اٹھاتا ہوں اس بات پر کہ آج اگر میں اس بات کو سمجھ جاؤں اور میں اپنے رب کی طرف لوٹ آؤں تو خدا کی قسم اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا رحمان ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو رحمت للعالمین ہے، رحمت دو عالم ہے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے گا، ہمیں معاف فرمائے گا۔ کوشش کریں کہ ہم سے جو زیادتیاں، ظلم ہوا، وہ کسی طرح ہم اس کو ختم کریں، ان معاملات کو سالو کریں، تاکہ ہماری اپنی ذاتی زندگی انفرادی سطح پر ہو، اجتماعی سطح پر ہو، خاندان کی سطح پر ہو، ریاست کی سطح پہ ہو، جس سطح پر بھی ہے، وہ زندگیاں خوبصورت ہو جائیں، دنیا بھی خوبصورت ہو جائے اور آخرت بھی خوبصورت ہو جائے۔